اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ جمعہ مبارک۔ رمضان کا پہلا جمعہ تھا اور میں نے یہ سب کچھ کل بنایا تھا کیونکہ آج ہم نے افطاری بانٹنی تھی سارے نیبرز وغیرہ میں۔ یہ سب چیزیں کل خود گھر پہ بنائی تھی کیونکہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر سے جو ہے اپنی ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں بھیجوں، ریڈی میڈ چیزیں نہ بھیجوں۔ تو میں نے رولز بنائے تھے، کٹلز بنائے تھے، بہت ہی امیزنگ ریسیپیز ہیں، سب کا ٹیسٹ بالکل چینج ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ چلیں جی بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پریپ کر لینی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ٹپ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی ٹائم میں آپ کے بہت سارے کام مینیج ہو جائیں تو آپ ہمیشہ پہلے سب چیزیں کٹنگ کر لیا کریں۔ آپ اپنا ایک نوٹ پیڈ لے لیا کریں، اس پہ لکھ لیا کریں کہ میں نے یہ بنانا ہے، اس میں ایسے بنانا ہے، اس میں یہ چیز ڈالنی ہے۔ اس سے جو ہے آپ سب کچھ پہلے جب ریڈی کر کے رکھیں گے تو اینڈ ٹائم پر یہ نہیں ہوگا کہ ہاں میں نے آلو چھیلنے ہیں، ہاں میں شملہ مرچ چھیلنا بھول گئی۔ تو آپ جو ہے ہمیشہ پہلے ہر چیز کو کٹ کر کے رکھ لیا کریں۔ تو میں نے 1 کلو آلو لیے تھے، ان کا چھلکا اتار کے انہیں بوائل ہونے رکھا تھا۔ جب تک وہ بوائل ہو رہے تھے میں نے باقی کی ویجیز کٹ کر لی تھی جو کہ رول کے رول کی فلنگ بنے گی، جن سے آدھی میں نے بند گوبھی لی تھی، 2 میڈیم سائز کی شملہ مرچ لی تھی اور 2 ہی میں نے گاجر لی تھی اور ان کو شریڈ کر لیا تھا، چاپ کر لیا تھا اور جولین کٹ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ کیبج جو ہے وہ میں نے باریک باریک کاٹی تھی، شملہ مرچ کو میں نے چنکس میں کاٹا تھا، چھوٹا چھوٹا چاپ کیا تھا، اور جو گاجر ہے اسے میں نے گریٹر کی ہیلپ سے، موٹے والے گریٹر سے گریٹ کر لیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے چکن بریسٹ پیس لیے تھے، دونوں پیس لیے تھے اور اس کو جو ہے میں نے بوائل کر لیا تھا۔ یہ تقریباً 500 to 600 گرامز تھی، زیادہ چکن تھی کیونکہ میں نے 2-3 چیزیں بنانی تھی اور میں ایٹ اے ٹائم سب کچھ بناؤں گی۔ میں نے یہ سب کل بنایا تھا اور کل کی افطاری تک الحمدللہ یہ سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا، اور آج فرائیڈے ہے تو آج یہ سب کچھ فرائی ہوگا اور سارا جو ہے یہ ڈسٹریبیوٹ کہ سب میں بھیج دیا جائے گا۔ یہاں پہ اب میں کوکنگ کرنے اسٹارٹ ہو گئی ہوں۔ ایک پین لے لیں گے، اس میں 2 چمچ ڈالیں گے آئل کے، 1 چمچ ڈالیں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ، اور ساتھ ہی جو ہم نے ویجیز کٹ کی تھی وہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے۔ وہ سب ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے اسے مکس کر لیں گے، اوور کوک نہیں کرنا کہ ویجیز کا کلر ہی چینج ہو جائے، بس اسے اچھا سا آپ نے مکس کرنا ہے۔ اور ہمیشہ جب آپ یہ فلنگ وغیرہ بنا رہے ہو تو ہائی فلیم پہ بنایا کریں، لو فلیم پہ یہ ہوتا ہے کہ سوگی سوگی سا ہو جاتا ہے اور چیزیں اپنا پانی چھوڑ دیتی ہیں فریز ہونے کے بعد۔ یہاں پہ ویجیز اچھے سے مکس ہو گئی تھی، پھر میں نے اس میں ڈالی تھا جو میں نے چکن بوائل کیا تھا، شریڈ کیا ہوا وہ چکن میں نے اس میں ڈال دیا تھا۔ ویجیز تینوں جتنی کوانٹٹی کی تھی اتنی ہی کوانٹٹی کی میں نے چکن شامل کی تھی، تو آپ کوانٹٹی اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر لیجئے گا، چاہے تو چکن زیادہ کر لیں ویجیز کم کر لیں۔ میری تینوں جتنی ویجیز تھی اتنی اکیلی چکن تھی، ٹھیک ہو گیا۔ آدھا چمچ میں نے اب ڈالی اس میں کالی مرچوں کا، آدھا چمچ میں نے ڈالی تھا مکس ہربس کا، 1 چمچ میں نے ڈالا تھا پیری پیری سوس کا، یہ گھر بنا ہوا ہے، ساتھ ہی آدھا چمچ میں نے ڈالا تھا نمک کا، اور یہاں پہ میں چلی گارلک سوس ڈال رہی تھی جو کہ تھا 4 چمچ، ہاٹ سوس تھا 3 چمچ، سویا سوس تھا 2 چمچ، اور 1 چمچ بھر کے جو تھی ہری مرچیں تھی چاپ کی ہوئی۔ یہ سب ڈال کے ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ اینڈ اگنور مائی ویئرڈ وائس، بالکل ٹھیک ہی نہیں ہو رہی۔ اب اچھے سے یہ سب مکس ہو گیا ہے، صرف ہم نے اسے مکس کرنا ہے، اوور کوک نہیں کرنا ورنہ ویجیز کا کلر چینج ہو جائے گا اور بعد میں یہ پانی چھوڑ دے گی۔ آپ نے ہائی فلیم پہ انہیں کوک کرنا ہے۔ میری رول کی فلنگ ریڈی ہو گئی تھی، اب میں سموسوں کی فلنگ ریڈی کر رہی تھی جس کے لیے 2 چمچ آئل لیے تھے، 1 چمچ لہسن اور ادرک کا ڈالا تھا، اور 2 میڈیم سائز کے جو ہیں پیاز لے لیے تھے جن کو بہت اچھے سے میں نے چاپ کر لیا تھا۔ آپ لوگ چاہیں تو چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیجئے گا، آج کل یہ ہینڈ چاپر ہے، ڈوری والے بھی ہیں، وہ میں نے اسی میں ہی کیا تھا جس سے بہت اچھا چاپ ہو گیا تھا۔ اب یہ آلو تھے، آلو جو ہیں اس میں سے میں نے 1 کلو آلو تھے تو آدھا کلو کے قریب میں نے آلو ادھر ڈال دیے تھے، اور ساتھ یہ 6 سے 7 ہری مرچیں تھیں جن کو میں نے باریک باریک چاپ کیا تھا وہ شامل کی، آدھا چمچ کالی مرچ کا شامل کیا، آدھا چمچ زیرہ اس طرح سے ہاتھ پہ کرش کر کے شامل کر لیجئے گا یا ویسے ہی کر لیجئے گا جیسے آپ کو مناسب لگے، آدھا چمچ سوکھے دھنیا پاؤڈر کا شامل کیا تھا، 1 چمچ بھر کے میں نے لال مرچوں کا شامل کیا تھا، آدھا چمچ میں نے چلی پاؤڈر شامل کیا تھا، اور آدھا چمچ ہی نمک کا شامل کیا تھا۔ میرا روزہ تھا تو ٹیسٹ وغیرہ
تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اب نمک مرچ صحیح ہے یا نہیں، لیکن میں نے اندازے سے ہی ڈالی، لیکن ماشاءاللہ سے سب کچھ کل جب افطار میں بنایا تو بالکل پرفیکٹ ٹیسٹ تھا ہر چیز کا۔ پھر ہم نے اس کے اندر دھنیا زیادہ سارا ڈالنا ہے، کیونکہ مجھے پرسنلی دھنیا کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے سموسوں وغیرہ میں، تو آپ نے زیادہ سارا دھنیا ڈال کے مکس کر کے رکھ دینا ہے۔ سموسوں کی فلنگ ہو گئی تھی ریڈی۔ اب یہاں پہ میں کٹلس بنا رہی تھی، تھوڑے سے آلو میں نے بچا لیے تھے جو بوائل کیے ہوئے تھے، اس کو میں نے گریٹ کیا تھا، اور یہاں پہ آدھا چمچ کالی مرچ کا ڈالا، آدھا چمچ زیرے کا ڈالا، تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا، 1 چمچ ڈالی ہم نے کٹی ہوئی لال مرچیں، آدھا چمچ ڈالا نمک کا، آدھا چمچ ہی ڈالا چلی پاؤڈر کا، اور یہ جو چکن شریڈ کی ہوئی تھی وہ ہم نے ایک مطلب جتنی ہاتھ میں مٹھی میں آتی ہے اتنی ہم نے اس میں چکن ڈال دی، حسب ضرورت ہرا دھنیا ڈالا اور 3 ہری مرچیں چاپ کر کے ڈالی، آدھا چمچ ڈال دیا تھا چاٹ مسالے کا، اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے۔ کٹلس کے لیے آلو کریں تو اسے گریٹ کیا کریں، اور سموسوں کے لیے جو آلو تھے وہ جسٹ آپ لوگوں نے ہاتھوں سے میش کرنا ہے یا کسی میشر سے، اس کو گریٹ مت کیجیے گا، وہ بہت زیادہ پتلے ہو جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ کٹلس کی بھی فلنگ ریڈی ہو گئی تھی۔ یہ تھوڑے میں بڑے سائز کے کٹلس بنا رہی تھی کیونکہ مجھے ان کے سینڈوچز بنانے تھے۔ اگر آپ ویسے فرائی کرنے کے لیے بنائیں تو تھوڑا کم سائز کا بنائیے گا، اس سے آپ کے اس کوانٹٹی میں 8 کٹلس بن جائیں گے۔ سمجھ لیں 4 تقریباً آلو تھے، اور ایک ہاتھ میں جتنی چکن ہے اتنی چکن تھی۔ اب آپ اپنے حساب سے مطلب کر لیجئے گا کم زیادہ، جیسے آپ لوگوں کو مناسب لگے۔ تو یہ میں نے بڑے بڑے کٹلس بنائے تھے کیونکہ مجھے ان کے سینڈوچز بنانے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، کٹلس بھی ہمارے ریڈی ہو گئے۔ اب میں سلری بنا رہی تھی رول اور سموسے وغیرہ بنانے کے لیے، جس کے لیے میں نے لے لیا 5 چمچ میدا، اور ساتھ ہی اس میں حسب ضرورت پانی ڈال دیا۔ اس کا ایک آپ نے فائن سا پیسٹ بنا لینا ہے، اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں سموسوں کی فلنگ کا کلر کتنا پیارا ہے، اور بہت ہی ڈیلیشیس سموسے بنے تھے۔ اور یہ ہماری رولز کی فلنگ تھی، جس کے اندر ابھی انڈے بوائل ہو کے ڈلنے تھے، جو کہ میں نے رکھ دیے تھے۔ 3 انڈے لیے تھے، ان کو میں نے بوائل ہونے رکھ دیا تھا، ان کو اچھے سے ہم بوائل مطلب فل بوائل کرنا ہے، ہاف بوائل نہیں کرنا۔ 7 to 8 منٹس والا آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے، اور ابھی تک آپ جتنا کام کر کے تھک چکے ہیں اس کا آپ نے یہاں پہ سارا اپنی فرسٹریشن وغیرہ نکال دینی ہے۔ اچھے سے انڈوں کو چاپ کر لینا ہے زور لگا کے تو انڈے بھی یہاں پہ ہو گئے تھے۔ اب انڈے جو ہے میں رول والی فلنگ میں ایڈ کر دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی۔ سب چیزوں کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ تھا۔ سموسے جو تھے وہ آلو کی فلنگ کے تھے، رول جو تھے وہ یہ چکن فلنگ کے تھے، ساتھ اس کے اندر ویجیٹیبل بھی تھی، اور یہ سموسہ پٹی تھی، یہ بھی میں نے گھر پہ بنائی تھی۔ اس کی بھی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کر دوں گی۔ آج جمعہ تھا تو مجھے لگا آج جو ریسیپی بنائی ہے یہی شیئر ہونی چاہیے۔ یہ سموسہ پٹی، رول پٹی، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے گھر پر ہی خود بنایا تھا۔ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے لگ ہی نہیں رہی کہ یہ گھر بنی ہوئی ہے، یہ سب میں نے خود بنائی تھی۔ آپ لوگ ضرور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، میں آگے اپنی ویڈیو میں ضرور اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی۔ اب سموسہ بنا لیں گے، ایک پٹی لے لیں گے، آپ چاہیں تو اگر بڑا سموسہ بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑی بڑی کٹنگ کر لیجئے گا، اگر کم تو جو نارمل سموسے کی مطلب کٹنگ ہوتی ہے میں نے اتنی ہی کٹنگ کی تھی۔ اس طرح سے پہلے آپ نے ایک سائڈ سے اٹھا کے اس کا ٹرائنگل بنانا ہے، دوسری سائڈ آپ نے سلری لگانی ہے، اور اس کے اندر میں نے کہا چلو میں بھی تھوڑی سی ویڈیو بن رہی ہے، ایفیشینٹ بنتی ہوں، چمچ سے ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں، پھر مجھے ہوا اوہو چمچ تو بڑا ہے سموسہ چھوٹا ہے، پھر میں کہا ہاتھ ہے نا، مجھے ویسے بھی عادت ہے ہر چیز میں اپنے ہاتھ استعمال کرنے کی، تو میں نے اس طرح سے تھوڑا سا مطلب مکسچر لیا، آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ 2 چمچ مکسچر تھا جو کہ ایک سموسے میں گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ مکسچر اندر ڈال کے اچھے سے اس کو اندر کرنا ہے آپ نے کہ پورے کارنرز وغیرہ فل ہو جائیں، پھر آپ نے دوبارہ اس طریقے سے سلری لگانی ہے، اور اسے اچھے سے جو ہے وہ آپ نے پیک کر دینا ہے۔ سموسہ بنانا مشکل نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بنتا ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہاں سے اس شیٹ کو اٹھانا ہے یا وہاں سے اٹھانا ہے، لیکن میرا پہلی دفعہ میں ہی ماشاءاللہ بہت اچھا سموسہ بنا تھا۔ آپ لوگ بتائیے گا اچھا بنا ہے یا نہیں بنا، اور یہاں پہ ایک دفعہ پھر آپ لوگ بنانا دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک سائڈ سے اٹھایا، اس کا ٹرائنگل بنایا، تھوڑی سی ہم نے سلری لگائی تاکہ یہ یہاں سے سٹک ہو جائے، اور پھر ہم نے اس کو رول کر دیا یہ اس طریقے سے۔ میں جب اپنے منہ دھیان کام کر رہی ہوں نا تو میں بس لگی رہتی ہوں، مجھے نہیں پتا ہوتا ویڈیو بن رہی ہے نہیں بن رہی۔ یہاں پہ میں سوچ رہی تھی یار ویڈیو بن رہی ہے، ذرا اینگل صحیح آئے یہ آئے، پر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جب میں یہ سوچتی ہوں نا تبھی میرا اینگل بھی خراب ہو جاتا ہے اور میری ویڈیو بھی نہیں صحیح بنتی، اور جب میں اپنے منہ دھیانے لگی ہوں نا کہ بس ہو رہا ہے ہوتا رہے جلدی جلدی کام ختم ہو، تب ہر سب کچھ اتنا اچھا ہوتا ہے۔ خیر یہاں پہ میں نے دوبارہ فلنگ ڈال لی تھی 2 چمچ، اور دوبارہ سے سلری لگا کے اسے ہم کر لیں گے پیک۔
بہت ہی ڈیلیشیس سموسے تھے. آپ لوگ ہر چیز میں چکن مت ڈال دیا کریں, تھوڑا ڈفرینٹ ٹیسٹ کیا کریں, ہر چیز کا سیم ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا. سموسے ویسے بھی آلو کے ہی پسند ہیں مجھے خود پرسنلی. اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے رول پٹی تھی, یہ بھی میں نے گھر بنائی تھی. یہ دیکھیں یہ لگ ہی نہیں رہا کہ گھر بنی ہے. میں نے لاسٹ ایئر بھی گھر بنائی تھی, شروع میں ایک دو دفعہ مجھ سے خراب ہوئی تھی, صحیح اسٹک نہیں ہوئی. اس دفعہ بھی جو پہلی ٹرن میں نے بنائی تھی وہ تھوڑی سی مطلب ہارڈ ہو گئی تھی, جس کو میں نے پاپڑی کے لیے رکھ دیا. لیکن بعد میں جو بنائی وہ ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی میری یہ سموسہ اور رول پٹی بن کے تیار ہوئی ہے. خیر اب یہاں پہ ہم رول کو اس طرح رکھ لیں گے, اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے اور اچھی اماؤنٹ ڈالنی ہے فلنگ کی, کیونکہ کوئی کھائے تو وہ یہ نہ کہے کہ کنجوسوں کی طرح انہوں نے اندر فلنگ ڈالی ہوئی ہے. پھر اس طرح سے سائڈیں آپ نے اٹھا کے اوپر رکھنی ہے اور اسے اچھے سے رول کر دینا ہے. اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہمارا رول ہو گیا تھا تیار. آپ لوگ بتائیں آپ لوگ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں, آج جمعے کا روزہ آپ لوگوں کا کیسا گزر رہا ہے. امید ہے اچھا گزر رہا ہوگا, کیونکہ ویدر اتنا اچھا ہے پتہ ہی نہیں لگتا روزے کا, اور دن بھی ابھی چھوٹے ہی ہیں, اتنے کوئی بڑے نہیں ہوئے, تو جلدی سے جو ہے نا ٹائم گزر جاتا ہے. ظہر کے بعد تو پتہ ہی نہیں لگتا, افطاری اور تیاری وغیرہ میں ہی سارا ٹائم نکل جاتا ہے. خیر یہاں پہ دوسرا رول بھی بن کے تیار ہو گیا تھا. اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز لائک کر دیں, اور میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں. یہاں پہ سارے رول بن کے ریڈی ہو گئے تھے. اب میں نے ہماری جو ہے کل افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا, 5 بج چکے تھے, تو میں نے کہا فٹافٹ میں انہیں فرائی کر لوں. 3 رول میں نے لیے تھے, 3 سموسے لیے تھے اور انہیں فرائی ہونے رکھ دیا تھا. کبھی بھی آپ لوگوں نے رول یا سموسے تیز آنچ پہ فرائی نہیں کرنے, اور انہیں تیل میں ڈال کے بھول نہیں جانا کہ بس پڑے ہوئے خود ہی ہو جائیں گے فرائی. انہیں مکس کرتے رہنا ہے تاکہ ہر سائڈ سے ایون کلر آئے, ہر سائڈ سے بہت پیارے گولڈن براؤن ہو. اور ان کو آپ نے لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ پکانا ہے. اوئے بچ گیا, مجھے لگا گر گیا رول, نہیں اسی میں ہی آ گیا. یہاں پہ اچھے سے جو ہے یہ کوک ہو گئے تھے. اور یہ دیکھیں یہ جو ایجز سے اتری تھی پاپڑی, اور جو ایک دو پٹی بیچ میں خراب ہو گئی تھی شیٹس کی, اس کو میں نے اس طرح سے ڈال دیا. اور یہ فروٹ چاٹ کے اوپر ایز اے پاپڑی یوز ہوگی. آپ کو پتہ ہے رمضان میں چاٹ وغیرہ کتنی زیادہ کھائی جاتی ہے, تو اس کے لیے بھی بہت مزیدار یہ آپ گھر میں پاپڑی بنا کے تیار کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ ہماری پاپڑی بھی ہو گئی تھی ریڈی, اور کل ہماری افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا. یہ تھے ہمارے رول سموسے. افطاری ہو گئی تھی, تو بس اس ٹائم افطاری کے ٹائم یہی ہوتا ہے, بس دعائیں کریں اور افطار کر لیں, کیونکہ یہ ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں نے چھوٹا سا ویڈیو کا کلپ ریکارڈ کیا. یہ رول تھے, فروٹ چاٹ تھی. ہم لوگ 2 ہی چیزیں بناتے ہیں, 2 سے زیادہ ہمارے گھر افطاری میں چیزیں نہیں بنتی, کیونکہ میں اور میری امی ہی ہوتے ہیں. پھر ویسٹ ہونے سے بہتر ہے کم بنائیں جو کہ ختم ہو جائے. خیر رول اور سموسوں کی فلنگ تھوڑی سی بچ گئی تھی, تو پھر 4 آلو گھر میں رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا چلو یہ بھی بوائل کر کے یہ ایک اور رول بنا لیتی ہوں. میں نے 4 میڈیم سائز کے آلو بوائل کیے. یہ 70% بوائل کرنے ہیں. ان کو بوائل کر کے اسی طرح آپ نے گریٹر کی مدد سے ڈال لینا ہے. آدھا چمچ آپ نے چلی پاؤڈر ڈالنا ہے, 1 چمچ آپ نے جو ہے چاٹ مسالے کا ڈالنا ہے, آدھا چمچ آپ نے اوریگینو ڈالنا ہے, اور دھنیا فیوریٹ ہے, ہر چیز میں جاتا ہے بھائی, دھنیا کے بغیر کوئی چیز کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. خیر دھنیا ڈال کے اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے. اور مجھے لگ رہا تھا یہ والے تھوڑے سے اسپائسی ہونے چاہیے, تو پھر میں نے اس کے اندر جو ہے نا آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مرچوں کا بھی ڈالا تھا. اس کے اندر پھر ہم ڈالیں گے چیز بھی آپ نے اپنے مطلب حساب سے ڈال لینی ہے, کم یا زیادہ. یہاں پہ میں نے تقریباً ڈالی تھی 5 سے 6 چمچ ڈال لی تھی میں نے چیز. اب جو ہے اس کو ہم رول بنا لیں گے یہ اس طریقے سے. اب یہ والے جو رول ہے نا یہ انڈے میں کوٹ ہوں گے اور بریڈ کرمس میں, لیکن جس ٹائم میں ان کو مطلب آج فرائیڈے کو بناؤں گی, میں اب ان کو انڈے اور بریڈ کرمس میں رول کروں گی. کل میں نے اسی طریقے سے بس ان کو رول کر کے فریز کر دیا تھا, اور ماشاءاللہ یہاں پہ ایک دن میں 4 سے 5 گھنٹوں میں میری یہ سب چیزیں ریڈی ہو گئی تھی. بہت ہی ایزی, بہت ہی ڈیلیشیس, ہر چیز کا ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ تھا. یہ رول تھے جو کہ چکن اور ویجیز کی فلنگ کے ساتھ تھے, ساتھ اس میں انڈا بھی تھا, اور یہ بہت ڈیلیشیس بنے تھے. کٹلس بیسک چکن اور آلوؤں سے بنے تھے, جن کے آج سینڈوچ بنیں گے, اور مجھے پکا پتہ ہے وہ بھی بہت مزیدار ہوں گے. اور یہ سموسے تھے جو کہ آلو اور پیاز کی فلنگ کے ساتھ تھے, یہ بھی میں نے کل فرائی کیے تھے, یہ بھی بہت ڈیلیشیس تھے. اور یہ چکن چیز رولز تھے جو ان کے اوپر آج میں فرائی کروں گی, تو انڈا کوٹ کر کے ساتھ بریڈ کرمز کوٹ کروں گی. اور یہ دیکھیں یہ بچے ہوئے انگریڈینٹ کے ساتھ میں نے 12 سے 15 یہ والے رولز بھی بنا لیے. دیکھیں آپ کی بہن کتنی ٹیلنٹڈ ہے. تو اب تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیں, کمنٹ کر دیں پیارا سا, میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. اور یہ ڈھیر ساری پاپڑی گھر اگر آپ بنائیں نا رول پٹی, تو یہ مفت کی آپ کو پاپڑی مل جاتی ہے, یقین کریں. اور یہ ½ کلو میدے کی شیٹ سے یہ رول اور سموسے بنے تھے, اور ڈھیر ساری پاپڑی.
تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.